آج مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہا ہے کہ ہم لاڑکانہ انڈسٹریل اسٹیٹ کا افتتاح کر رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ چاہے مزدور ہو یا کسان، پاکستان کے عوام کے لیے اپنے منشور کے تحت خدمت کی اور عوام کے لیے روزگار کے مواقع اور ہمارا معیشت کو ترقی کرنے کے لیے وہ مواقع پیدا کیے ہیں جس سے پاکستان کا فائدہ ہوا ہے۔ ہم نے جو یہ انڈسٹریل زون اور اکنامک زون کا سلسلہ سندھ میں شروع کیا ہے، اس سے انشاءاللہ تعالی ہمارا جو مقامی انڈسٹریز ہے، کامرس ہے، بزنس ہے، ان کو بھی فائدہ ہوگا اور ہمارا عوام کو روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوں گے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ کیسے خیرپور اکنامک زون جو شروع ہوا تھا وہ کتنا اچھے طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے، اور آج جو لاڑکانہ میں الحمدللہ انڈسٹریل اسٹیٹ کا قیام ہو رہا ہے، وہ ایسی جگہ پہ سچویٹڈ ہے جہاں ہم انشاءاللہ تعالی جو سی پیک کا منصوبہ صدر زرداری نے شروع کیا تھا، جس کا روٹ یہاں سے ہی گزرتا ہے اور ہمارا رتو دیر و خزدار کا جو کنیکٹیوٹی ہے اس کا فائدہ بھی حاصل کرے گا، اور باقی پاکستان کو پنجاب سے کنیکٹ کرنے کا جو فائدہ ہے اس کا بھی فائدہ اٹھایا جائے گا۔ کچھ سالوں پہلے یہ منصوبہ صرف کاغذوں پہ تھا، صرف ایک پلان تھا، اور آج جب میں یہاں پہنچ رہا تھا میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ کس کوالٹی کا انفراسٹرکچر یہاں بنایا گیا ہے، کس کوالٹی کا ہم نے جو روڈز ہے، جو لائٹنگ ہے، جو فیسلٹیز ہے، چاہے وہ آپ کا ریکریشنل سینٹر ہو، مسجد ہو، ہاسپٹل ہے، سارے فیسلٹیز موجود ہے۔ اب ہم نے اپنے بزنس سیکٹر کے ساتھ، انڈسٹریلسٹ کے ساتھ مل کر آگے بڑھنا ہے تاکہ ہم یہاں کے عوام کو اور ان کو یہ سہولت فراہم کر سکے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو طریقہ کار رہا ہے اور جو مختلف جماعتوں کا اور حکومتوں کا طریقہ کار رہا ہے وہ الگ رہا ہے۔ عمران خان صاحب کا جو طریقہ ہے انڈسٹریز کے ساتھ ڈیل کرنا، چاہے وہ انڈسٹریلسٹ ہو یا مزدور ہو، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ 2 سال میں جو پاکستان کی معیشت کو نقصان ہوا ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں اتنا نقصان نہیں ہوا ہے۔ ایسا پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا ہے کہ ہمارا اکنامک گروتھ ریٹ افغانستان اور بنگلہ دیش سے بھی پیچھے ہو، اور ہمارا جو انفلیشن ہے، ہمارا انفلیشنری ریٹ ہے، وہ افغانستان اور بنگلہ دیش سے آگے ہو۔ ہم نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے جیسے یہ حکومت آیا ہے انہوں نے ہمارا بزنس کمیونٹی کو جس طریقے سے ان کے ساتھ ڈیل کیا ہے، جیسے جو بھی بزنس کرتا ہے، جو بھی انڈسٹری چلاتا ہے تو وہ چور ہے، اور ان کے پیچھے چاہے وہ ایف پی آر ہو، زبردستی وہ جو CNIC کارڈ کا جو پالیسی تھا ان کو اپنا نہیں سمجھ کے، ایک دشمن سمجھ کے اس طریقے سے سلوک کیا گیا، اور ایک سوچ کے ڈنڈا کے ساتھ وہ ٹیکس نکال سکتے ہیں، ڈنڈا کے ساتھ وہ معیشت چلا سکتے ہیں، اور ڈنڈا کے ساتھ وہ ملک بھی چلا سکتے ہیں۔ وہ ایگزامپل اور اس کا نتیجہ، اس کا جو اثر ہوا ہے وہ آپ کے سامنے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک الگ آؤٹ لک ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت کا کام ہے آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنا۔ ہم نے بزنس کمیونٹی کو، انڈسٹریلسٹ کو وہ انفراسٹرکچر دینا ہے، وہ فیسلٹیز دینا ہے
تاکہ ان کا انڈسٹری فعال ہو, ان کا بزنس فعال ہو, اور پھر ہمارا ملک کا معیشت کو فائدہ ہو. سندھ حکومت نے اپنا اگزامپل سیٹ کیا ہے کہ جس طریقے سے ہم نے باقی صوبے کے مقابلے میں اور وفاق کا FPR کے مقابلے میں زیادہ ٹیکس جنریٹ کیے ہیں, زیادہ ٹیکس ریونیو میں اضافہ ہوا ہے, اور ہم نے وہ کیسے کیا؟ ہم نے ڈنڈا استعمال نہیں کیا, ہم نے اپنے کمپیٹیٹو ٹیکس ریٹس دیے. مثلا جیسے ہمارا سیلز ٹیکس کا ریٹ ہے وہ باقی صوبے سے کم, اور ہم نے جن سے ہم نے ٹیکس لینا تھا ان کو کرمنل نہیں سمجھا, ان کو کوکس کر کے فیسیلیٹیٹ کر کے آہستہ آہستہ ٹیکس نیٹ کے اندر لے کر آئے, اور سندھ کا ٹیکس ریونیو جنریشن کا جو پروگریس ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو یہ ایگزامپلس ہے پاکستان کی ریاست کو چلانے اور پاکستان کی معیشت کے چلانا, کہ یا اب جیسے وفاق کرتے آ رہا ہے اور جیسے PTI کی جماعت آپ اس طریقے سے حکومت کو, ریاست کو, معیشت کو چلا سکتے ہیں, یا حکومت کو وہ اپنا ذمہ داری اپنا کے, اپنا ذمہ داری سمجھ کے بزنس کمیونٹی کا بھی ہاتھ پکڑنا ہے, انڈسٹری کا بھی, تاجر کا بھی ہاتھ پکڑنا ہے, اور ساتھ ساتھ وہ جو سب سے کمزور طبقہ ہے, جو ہمارا مزدور ہے, جو ہمارے کام کرنے والے ہیں, ان کے لیے بھی خیال رکھنا, ان کے حقوق کا بھی خیال رکھنا. ہم نے ابھی کچھ دن پہلے سکھر میں ایک مزدور سٹی کا افتتاح کیا تھا, جو کہ مزدوروں کے لیے گھر کا اور فلیٹ کا ایک منصوبہ تھا. اور اب جو یہاں لڑکانہ میں انشاءاللہ تعالی ہم امید کرتے ہیں کہ CM صاحب ہمارے انڈسٹریل زون کے لیے وہ انسینٹیوز کا جو طریقہ کار ہے, جو انسینٹیوز ہوتے ہیں وہ ضرور دیں گے, تاکہ لوکل, خاص طور پہ ہمارا لوکل جو کامرس کا چیمبر ہے اور ہمارا لوکل انڈسٹریز ہے, ریجنل انڈسٹریز ہے, ان کو وہ موقع ملے کہ یہ پریمیم فیسلٹیز کا وہ فائدہ اٹھا سکے. ہمارا زراعت پاکستان کی معیشت کی بیک بون ہے, اور سندھ میں ہمارے خاص طور پہ یہاں ہم ذرائع معیشت کو بہت کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل ہمارا جو چاول کا پروڈکشن ہے, ہم پورا سندھ میں سب سے زیادہ پروڈیوس کرتے ہیں. آپ جانتے ہو کہ لڑکانہ کے جو امرود ہے وہ پوری دنیا کے سب سے زبردست امرود ہوتے ہیں. تو ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارے جو یہاں ایگریکلچر میں لوگ کام کرتے ہیں ان کے لیے یہ بھی موقع ہوگا کہ وہ انڈسٹریل یونٹس یہاں قائم کرے, تاکہ ان انڈسٹریز کو, اس سیکٹر کو وہ فائدہ پہنچائے. اور ہم بزنس کمیونٹی کو, انڈسٹریل کمیونٹی کو یہ پیغام بھیجنا چاہتے ہیں کہ آپ کے سامنے, جیسے باقی ملک کے سامنے, پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک خاص ایک کردار کشی کی گئی ہے, اور ہمیں ایک طریقے سے پیش کیے گئے ہیں. ہم ضرور عوام دوست ہے, لیکن اس کا یہ نہیں مطلب کہ ہم صنعت کے اور بزنس کے دشمن ہیں. ہم آپ کے بھی دوست ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم مل کے کام کریں, ہم مل کے ساتھ آگے بڑھے. اور حکومت نے جس طریقے سے, وفاق نے اس ملک کے عوام کو, خاص طور پہ اس صوبے کے عوام کو لاوارث چھوڑا ہے اس مشکل معاشی صورتحال کے دوران, ہم نے اب مل کے کام کرنا ہے. سندھ حکومت نے یہاں کے مقامی بزنسز ہے اور انڈسٹریز ہے, ہم نے مل کے کام کرنے ہیں تاکہ ہم اپنے عوام کی معاشی صورتحال کا خیال رکھ سکتے ہیں. اور آئی لک فارورڈ کہ انشاءاللہ تعالی سندھ حکومت آپ کے ساتھ مل کے آگے کام کرے گا, اور اس انڈسٹریل زون کا فائدہ لڑکانہ کے عوام کے لیے خاص طور, اور اس صوبے کے عوام کے لیے آگے جا کے پورے ملک کو نظر آئے گا کہ اس کا جو نہ صرف اسٹریٹجک لوکیشن ہے, مگر جو فیسلٹیز ہے وہ ہمارا بزنس کمیونٹی کے لیے, ہمارا انڈسٹریلسٹ کے لیے ایک بہت اہم موقع ہوگا. وفاقی حکومت نے جو وعدہ کیا تھا کہ وہ 10,000
यानी 1 करोड़ जॉब्स देंगे और 50 लाख घर बनाएंगे, वो हमने आज तक नहीं देखे हैं। लेकिन सिंध हुकूमत कम वसाइल से, कम रिसोर्सेज से, मगर ज़्यादा मेहनत से आप अपने अवाम के खिदमत करने की कोशिश कर रही है, और साथ साथ हम अपने हकूक़ का जदोजहद भी लड़ रहे हैं। जैसे कि आपको पता है, सीएम साहब ने तो हमारा गैस का राइट्स के इशू पे बात किया है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके हकूक़ के लिए, चाहे वो 18वीं तरमीम हो, चाहे वो NFC अवार्ड हो, चाहे वो हमारे जज़ायर हो, हमारा आइलैंड्स हो, जो भी हमारे अपने इश्यूज़ है, हर सतह पे और हर फोरम पे हम इनके लिए और अवाम के लिए लड़ते रहते हैं। हुकूमत के जो वज़ीर है वो भी मानते हैं कि अगर इमरान खान के रास्ते में कोई रुकावट है, उनकी अवाम दुश्मन पॉलिसीज़ के सामने कोई रुकावट है, तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और हमारा सिंध का वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब है। और यही वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा को टारगेट किया गया है मीडिया के थ्रू और नैब के थ्रू, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जानता है कि हम कैसे इन साजिशों का मुकाबला करें, और हम ये भी जानते हैं कि सियासत कैसा होता है, और हम ये भी जानते हैं कि गैर जमहूरी ताकतों को हुकूमत से कैसे निकालना है। और जहाँ हम समझते हैं कि ख़ास तौर पे हमारे अवाम के लिए जो इस वक्त तारीख़ी महंगाई, तारीख़ी गुर्बत और तारीख़ी बेरोज़गारी का बोझ उनको इस नालायक और नाअहल हुकूमत की वजह से उठाना पड़ रहे हैं। इनकी नालायकी का बोझ, उनकी बिजली की बिल, इनकी गैस की बिल, इनकी दवाइयों की बिल, इनके खाने पीने के अशिया की बिल की सूरत में पाकिस्तान की अवाम उठा रहे हैं। तो ये वजह है कि हम इस हुकूमत के ख़िलाफ़ निकले हैं। PDM के प्लेटफॉर्म से, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के प्लेटफॉर्म से हम इस नाजायज़, नालायक, नाअहल हुकूमत को घर बेचना चाहते हैं, और एक ऐसा अवामी हुकूमत लेकर आने चाहते हैं जो अपने अवाम को रिप्रेजेंट करे, जो अवाम की वजह से इक़्तिदार में आए। जब एक अवाम की वजह से हुकूमत बनती है तो फिर अवाम की ख्याल रखा जाता है, अवाम के मसाइल का हल करने की कोशिश की जाती है। जब किसी और की वजह से आप हुकूमत में आते हैं तो आप उनकी फ़िक्र करते हैं और उनके मसाइल हल करने के हमेशा लगे हुए होते हैं। और हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PDM के प्लेटफॉर्म के थ्रू इंशाअल्लाह ताला जमहूरी, आइनी, कानूनी तरीके से इस हुकूमत को घर बेच देंगे इंशाअल्लाह ताला। जब हम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सारे मेंबर्स को मनाते हैं कि हमें वार करना है तो असेंबली में करना है, हमने हमला करना है तो आइनी और कानूनी तरीका, तो जमहूरी तरीका ये है कि हम अदम एतमाद लेकर आए। अदम एतमाद कठपुतली वज़ीर आला के ख़िलाफ़, अदम एतमाद कठपुतली स्पीकर के ख़िलाफ़, या अदम एतमाद नालायक, नाजायज़, नाअहल सेलेक्ट वज़ीर के ख़िलाफ़। जब इंशाअल्लाह ताला हम अपने इत्तेहादियों को इस स्ट्रैटेजी पे मनाएंगे, एक पेज पे लेकर आएंगे, फिर जितना हमारा चाय की दावतों पे इनके पसीना निकलेंगे, उतना हमारा 10-10 जलसे से असर नहीं होता है। और जितना आजकल हुकूमत के वज़रा बयानबाजी कर रही हैं, ऑपोजिशन के दरमियान दरार पैदा की कोशिश कर रहे हैं, ये उनकी जो फिक्र है, जो डर है, वो पूरे पाकिस्तान के अवाम के सामने दिखा रहे हैं कि ऐसे ना हो कि पूरे पाकिस्तान की जमहूरी क़ुव्वतें ये फ़ैसला करें कि हमने हमला करना है। इसलिए जब हम हमला करते हैं तो कठपुतली को कम से कम घर जाना पड़ेगा। जब कठपुतली घर जाता है
आपका नुमाइंदा वज़ीर आज़म बनेगा तो मैं जानता हूं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। पाकिस्तान में जो पोटेंशियल है हमारे अवाम में, हमारे नौजवान में, हमारा बिजनेस सेक्टर में, हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर में, हमारा अपना लोकेशन में, हमारा अपने रिसोर्सेज में, इंशाअल्लाह ताला हम पूरी दुनिया से मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन उस मुकाबला करने के लिए आपको कठपुतली नहीं, अवाम का नुमाइंदा चाहिए। आप सबका बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला हम मेहनत करते रहेंगे आपके मसाइल हल करने के लिए। YouTube पर Google न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Google न्यूज टीवी टाइप करें। Google न्यूज के पेज पर